وکیع نے خبر دی، انہیں سفیان ثوری نے، انہیں ان کے والد سعید بن مسروق نے، انہیں عبایہ بن رفاعہ نے، اور ان سے ان کے دادا عرفہ بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے مقام ذوالحلیفہ میں تھے۔ غنیمت میں ہمیں بکریاں اور اونٹ ملے تھے۔ بعض لوگوں نے جلدی کی اور جانور ذبح کر کے گوشت کو ہانڈیوں میں چڑھا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے حکم سے گوشت کی ہانڈیوں کو الٹ دیا گیا۔ پھر آپ نے تقسیم میں 10 بکریوں کا 1 اونٹ کے برابر حصہ رکھا۔ 1 اونٹ بھاگ کھڑا ہوا۔ قوم کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی۔ ایک شخص نے اونٹ کو تیر مار کر روک لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح وحشت ہوتی ہے، اس لیے جب تم ان کو نہ پکڑ سکو تو تم ان کے ساتھ ایسا کیا کرو۔ عبایہ نے بیان کیا کہ میرے دادا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں امید ہے یا خطرہ ہے کہ کہیں کل دشمن سے مٹ بھیڑ نہ ہو جائے اور چھری ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیا دھاردار لکڑی سے ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لیکن ذبح کرنے میں جلدی کرو، جو چیز خون بہا دے اسی سے کاٹ ڈالو۔ اگر اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ، اور ناخن اور دانت سے ذبح نہ کرو۔ اس کی وجہ میں بتلاؤں؟ سنو، دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھریاں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2507۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرع جو کے بدلے گروی رکھی تھی۔ ایک دن میں خود آپ کے پاس جو کی روٹی اور باسی چربی لے کر حاضر ہوا تھا۔ میں نے خود آپ سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہیں آئی کہ 1 صاع سے زیادہ کچھ اور موجود رہا ہو، حالانکہ آپ کے 9 گھر تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2508۔ اعمش نے بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے یہاں قرض میں رہن اور ضامن کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے اسود نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا، ایک مقررہ مدت کے قرض پر، اور اپنی زرع اس کے پاس گروی رکھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2509۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف، یہودی اسلام کا پکا دشمن کا کام کون تمام کرتا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دے رکھی ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں یہ خدمت انجام دوں گا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ 1 یا 2 وسق غلہ قرض لینے کے ارادے سے آیا ہوں۔ کعب نے کہا، لیکن تمہیں اپنی بیویوں کو میرے یہاں گروی رکھنا ہوگا۔ محمد بن مسلمہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اپنی بیویوں کو تمہارے پاس کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں جبکہ تم سارے عرب میں خوبصورت ہو؟ اس نے کہا کہ پھر اپنی اولاد گروی رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اولاد کس طرح رہن رکھ سکتے ہیں؟ اسی پر انہیں گالی دی جایا کرے گی کہ 1-2 وسق غلے کے لیے رہن رکھ دیے گئے تھے تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی، البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے ہاں رہن رکھ سکتے ہیں۔ سفیان نے کہا کہ مراد لفظ لامہ سے ہتھیار ہیں۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے چلے آئے اور رات میں اس کے یہاں پہنچ کر اسے قتل کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2510۔